السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 9 مارچ بروز منگل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ رمضان میں عمرہ بکنگ کی اطلاعات، وزارت الحج کی وضاحت۔ 10 نمازی کورونا میں مبتلا، مزید 8 مساجد عارضی طور پر بند۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 240 تجارتی ادارے سیل۔ مسجد الحرام میں 1 کروڑ زائرین کو مختلف سہولتوں کی فراہمی۔ ورک ویزوں کے لیے پروفیشن ٹیسٹ کلیئر کرنا لازمی ہوگا۔ کورونا SOPs تفتیشی مہم تیز کی جائے گی، وزارت داخلہ۔ کم آمدنی والے خاندانوں کو ایک دن میں 1000 کانیں تقسیم۔ جدہ کورنیش کا ورکنگ ٹریک پن پاری میں تبدیل۔ ویکسین لگوانے کے بعد سفر کی اجازت ہوگی، وزارت داخلہ سے سوال۔ کیا فائنل ایگزٹ کو خروج عودہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ ویڈیو فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو آپ پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آلریڈی پیج کو لائک کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ رمضان میں عمرہ بکنگ کی اطلاعات، وزارت الحج کی وضاحت۔ سعودی عرب میں وزارت الحج اور عمرہ نے 15 شعبان اور 15 رمضان سے عمرہ بکنگ کے بارے میں سوشل میڈیا پر وائرل اطلاعات کی تردید کی ہے۔ آکاز اخبار کے مطابق سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات گردش کر رہی تھی کہ اس سال عمرہ بکنگ 2 مراحل میں ہوگی۔ پہلے مرحلے کی شروعات 15 شعبان سے ہوگی۔ اس کے تحت 1 سے 18 رمضان تک عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچیں گے۔ دوسرے مرحلے کی بکنگ 15 رمضان سے کی جائے گی، جس کے تحت 19 سے 30 رمضان تک عمرہ زائرین کو آنے کی اجازت ہوگی۔ وزارت الحج اور عمرہ نے سوشل میڈیا پر ان اطلاعات کے حوالے سے کہا کہ وزارت کی جانب سے ایسا کوئی بیان جاری نہیں ہوا، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹی خبر ہے۔ وزارت الحج اور عمرہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری مقیم غیر ملکی اور وزٹ ویزے پر آنے والے ماہ رواں مارچ کے آخر تک عمرہ کی بکنگ کرا سکتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ عمرہ اجازت نامہ لینے والے زائرین سے ابھی کورونا ویکسین کی پابندی نہیں کرائی جا رہی۔ وزارت الحج اور عمرہ نے کہا کہ عمرہ کی اجازت نامہ اعتمرنا ایپ کے ذریعے جاری کیے جا رہے ہیں، اس کے سوا کسی اور ذریعے سے اجازت نامے نہیں دیے جا رہے۔ 10 نمازی کورونا میں مبتلا، مزید 8 مساجد عارضی طور پر بند۔ سعودی وزارت اسلامی امور دعوت رہنمائی نے سعودی عرب کے 3 علاقوں میں 10 نمازیوں کی کورونا وائرس میں مبتلا ہو جانے پر 8 مساجد عارضی طور پر بند کی ہے۔ گزشتہ 29 دن کے دوران بند کی جانے والے مساجد کی تعداد 236 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں سے 224 سینیٹائزنگ اور صحت و سلامتی کے انتظامات کے بعد پھر کھول دی گئی ہے۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 240 تجارتی ادارے سیل۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی نے کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر مزید 240 تجارتی ادارے سیل کیے ہیں۔ خلاف ورزیاں چاپا مہم کے دوران ریکارڈ پر آئے تھے۔ جدہ میونسپلٹی نے کہا کہ اس دوران 302 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی۔ بعض خلاف ورزیوں پر تجارتی اداروں کو انتباہ جاری کیا گیا، جبکہ 240 تجارتی ادارے سیل کیے گئے۔ مسجد الحرام میں 1 کروڑ زائرین کو مختلف سہولتوں کی فراہمی۔ عمرہ بحالی کے بعد سے لے کر اب تک 1 کروڑ عمرہ زائرین اور نمازیوں کو مختلف سہولتیں فراہم کی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا ہے کہ 17 صفر سے 22 رجب تک 27,54,000 عمرہ زائرین اور 8 ملین نمازیوں کو مسجد الحرام میں مختلف سہولتیں دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ حرم مکی شریف کے زائرین اور نمازیوں کو انتظامیہ کی طرف سے مختلف سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے۔ ورک ویزے کے لیے پروفیشن ٹیسٹ کلیئر کرنا لازمی ہوگا۔ سعودی وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ بیرون مملکت پروفیشن ٹیسٹ کو جلد ورک ویزے سے مربوط کر دیا جائے گا۔ جب تک یہ ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوگا، اس وقت تک ملازمت کا ویزا نہیں لگایا جائے گا۔ اس حوالے سے وزارت افرادی قوت وزارت خارجہ اور ورکرز فراہم کرنے والے ملکوں کے ساتھ معاملات طے کر کے پروگرام تدریجی طور پر نافذ کرے گی۔ وزارت سے جاری بیان کی مزید تفصیلات کے مطابق ورکرز کا پروفیشن ٹیسٹ 2 مراحل میں ہوگا۔ سب سے پہلے مرحلے انٹرنیشنل ٹیسٹ سینٹر کے تعاون سے ہنرمندوں کا ٹیسٹ خود ان کے اپنے ملک میں سعودی عرب روانہ ہونے سے قبول لیا جائے گا، جبکہ دوسرا مرحلہ ہنرمندوں کی سعودی عرب پہنچنے پر نافذ ہوگا۔ مملکت میں رجسٹر
نیچر ٹیسٹ سینٹر کے تعاون سے سعودی عرب میں موجود ہنرمندوں کا بھی ٹیسٹ ہوگا۔ کرونا SOBs تفتیشی مہم تیز کی جائے گی، وزارت داخلہ۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بعض ملکوں میں وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کرفیو، لاک ڈاؤن اور مختلف قسم کی سرگرمیوں پر پابندی جیسے اقدامات ہو رہے ہیں۔ مملکت میں تمام حفاظتی اقدامات وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں اور یہ سب مؤثر ہے۔ سعودی ادارے کرونا کے کیسز کا بغور جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشلوب سے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں دریافت کیا گیا کہ سعودی عرب کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیوں نہیں کر رہا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الشلوب نے کہا کہ ہر ملک کے حالات دوسروں سے مختلف ہے اور سعودی عرب کی قیادت سمجھدار اور ہمارا معاشرہ ہوش مند ہے۔ ہمارے قیادت لوگوں کی ضرورت کو سمجھ کر اقدامات کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی اور صحت کے بہادر اہلکاروں کے تعاون سے آگاہی مہم کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ کرونا SOBs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تفتیشی کارروائیاں جاری ہے۔ جلد تفتیشی مہم تیز کر دی جائے گی۔ کم آمدنی والے خاندانوں کو ایک دن میں 1000 کانیں تقسیم۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک خیراتی ادارہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے غریب خاندانوں میں ایک دن میں 1000 کانیں تقسیم کر رہا ہے۔ ریاض کے گورنر شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز کا قائم کردہ خیراتی پروگرام اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے کہ مملکت کے دارالحکومت میں کم آمدنی والے خاندانوں کو ایک دن میں 2 بھرپور صحت مند اور متوازن کانیں تک رسائی حاصل ہو۔ جدہ کورنیش کا ورکنگ ٹریک پن فاری میں تبدیل۔ سعودی اسکالر ڈاکٹر عادل الزہرانی نے جدہ سی فرینڈ کی ورکنگ ٹریکس کو ملٹی کلر فن فاری میں تبدیل کر دیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق جدہ میں یونیورسٹی کی تعاون سے فلاحی انجمن نے اسے کورنیش العنوان رنگا برنگا کورنیش کا نام دیا ہے۔ اس کا مقصد جدہ کے میدانوں اور اہم مقامات کو خوش رنگ خوش شکل بنانا ہے۔ ویکسین لگوانے کے بعد سفر کی اجازت ہوگی، وزارت داخلہ سے سوال۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشلوب نے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والوں کے لیے بیرون مملکت سفر کی اجازت سے متعلق اہم سوال کا جواب دیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ترجمان سے کرونا وائرس سے متعلق بریفنگ کے دوران پوچھا گیا تھا کہ کیا کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والوں کو سعودی عرب سے سفر کی اجازت ہوگی۔ الشلوب نے جواب میں کہا کہ فی الوقت صرف مستثنیٰ زمروں میں شامل افراد، سفارتکاروں اور دیگر کو سفر کی اجازت ہے۔ نئی صورتحال میں اس حوالے سے متعلقہ ادارے جو بھی نیا فیصلہ کرے گی، رائے عامہ کو پہلے فرصت میں آگاہ کیا جائے گا۔ کیا فائنل ایگزٹ کو خروج عودہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ میرا فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی لگ گیا ہے، اب واپس جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، کیا اپنے خروج نہائی ویزے کو خروج عودہ میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ جواب: جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ خروج نہائی ویزے کو وقت مقررہ کے اندر اگر اس کی مدت ختم نہیں ہوئی کینسل کرانا ممکن ہے، بشرطن کہ کارکن کا اقامہ کارآمد ہو، یعنی آپ کا اقامہ ایکسپائر نہ ہو، اس میں ٹائم ہو۔ واضح رہے کہ قانون کے مطابق خروج نہائی ویزے کی مدت 60 دن کی ہوتی ہے۔ اس دوران یا تو سفر کرنا چاہیے، اگر مستقل طور پر وطن نہیں جانا اور ویزے کو استعمال نہیں کرنا تو مقررہ مدت یعنی خروج نہائی ویزا لگانے جانے کے 60 دن کے اندر اسے کینسل کرانا لازمی ہے، بصورت دیگر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ خروج نہائی ویزے کو کینسل کرانے کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ کارآمد ہو۔ اگر اقامے کی مدت ختم ہو گئی ہے تو یہ کارروائی ایک ساتھ انجام دی جانے چاہیے، یعنی اقامہ تجدید کی فیس ادا کر کے خروج نہائی کینسل کرایا جائے۔ جی تو دوستو، یہ تھے سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔